اللہ 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 ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات ٹی وی چینل کے خصوصی پروگرام ذکر میرے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، الحمدللہ یہ ذکر میرے حبیب کا پروگرام کی 99ویں قسط ہے۔ گزشتہ ہفتے آپ نے دیکھا تھا اور سنا تھا کہ کس طرح با اثر لوگوں کے لیے قانون الگ ہوا کرتا تھا اور کمزوروں کے لیے الگ، اور کس طرح انصاف کی ندی پھٹ کر الگ الگ دھاروں میں تقسیم ہو کر بہنے لگی تھی، اور یہ بھی کہ کس طرح اسلامی معاشرے میں منافقین و مشرکین پھوٹ ڈالنے کی کوشش میں مصروف تھے۔ اب ہم یہاں سے آگے بڑھتے ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ نقشہ احوال یعنی ازدواجی زندگی میں پھوٹ ڈالنے کی شرارت اشرار و منافقین کے سامنے تھا، اور اسی کے اندر سے انہوں نے شرارت کی راہ نکالی۔ انہوں نے بعض عورتوں کو اس غرض کے لیے اپنا ایجنٹ بنا کر استعمال کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فتنے کی چنگاری پھینک کر کے آگ بھڑکائیں۔ ایک ایسی عورت ام جلدہ کا نام ہمارے سامنے آتا ہے، جس کا پارٹ اے تھا کہ وہ ازواج مطہرات کو بھڑکایا کرتی تھی۔ حضرت مولانا شبلی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت النبی میں بھی یہ واقعہ درج ہے۔ اسی طرح کی عورتوں کی مدد سے آگ کی چنگاری سے شعلے اٹھائے گئے تھے۔ اشرار کی ان در اندازیوں کی وجہ سے پے در پہ چند واقعات ایسے ہوئے کہ جو خاص سے تشویشناک ہو سکتے تھے، لیکن اللہ رب العزت کی مدد، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار، صحابہ خاص کے تعاون اور ازواج کی شرافت کے اثر سے بر وقت اصلاح ہو گئی۔ ان میں سے سب سے بڑا واقعہ ازواج کا وہ متحدہ مظاہرہ تھا جس کا مدعا توسیع نفقہ تھا، یعنی نفقہ بڑھانے کا مطالبہ۔ یہی ایلا کا محرک ہوا۔ خدا کا فضل خاص تھا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پورے اخلاص کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلو مضبوط کیا، اور اپنی صاحبزادیوں کی ہمت افزائی کرنے کے بجائے ان کو سختی سے ڈانٹا۔ ادھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے چیلنج آ گیا کہ اے پیغمبر، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم دنیوی زندگی اور اس کی زینت و آرائش مطلوب ہو تو وہ اس گھر میں نہیں ملے گی۔ آؤ میں تم کو رخصتی کے جوڑے دے کر بطریق احسن رخصت کر دوں۔ اگر تم کو خدا کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت کا ٹھکانہ مطلوب ہے تو خدا نے نیکوکار خواتین کے لیے بڑا ثواب مہیا کر رکھا ہے۔ سورہ احزاب کی 28ویں اور 29ویں آیت ہے۔ دو راستے ازواج مطہرات کے سامنے رکھ دیے گئے کہ جسے چاہے اختیار کر لے۔ نفقہ کے معنی جو گھر میں اخراجات دیے جاتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے۔ اس معاملے کو لے کر کے تمام ازواج مطہرات نے چھوٹا سا احتجاج درج کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ اب جب دو راستے ان کے سامنے پیش کیے گئے تو یہ ازواج مطہرات کی شرافت تھی، اور ان کو فوراً احساس ہو گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو اپنے اثر و رسوخ اور اپنی غیر معمولی ذہانت و متانت کی وجہ سے اس مظاہرے کی لیڈر بنی ہوئی تھی رضی اللہ تعالی عنہا، انہی کو سب سے پہلے بالا خانہ سے اتر کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خدائی فیصلے سے آگاہ کیا، اور انہی نے سب سے پہلے اعلان کیا کہ میں سب کچھ چھوڑ کر خدا اور رسول کو لیتی ہوں، ان کی بات مانتی ہوں۔
ان کے بعد تمام ازواج مطہرات نے اپنے مطالبے سے شرح صدر کے ساتھ دستبرداری کر لی۔ ناظرین گرامی، دشمنوں کے درمیان گھرے ہوئے ایک بڑے گھرانے میں اگر اشرار کی مسلسل رخنہ اندازیوں اور گھٹیا عورتوں کی لگائی بجھائی کے نتیجے میں کسی ایک موقع پر کھچاؤ پیدا ہو گیا تو یہ کوئی بڑی بات نہیں، بلکہ اتنی شرارتوں کے باوجود اس گھر کے سفینے کا بخیر و خوبی بچ کے نکل جانا اس کے مکینوں کی مضبوطی، شرافت اور یکجہتی کا ثبوت ہے۔ آپ اندازہ کر لیجئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر چہار طرف کس طرح رنگ رنگ کی شرارتوں کے ڈائنامیٹ بچھائے جا رہے تھے، کہاں کہاں فتیلے رکھے جا رہے تھے۔ سچائی جب کسی کی دعوت پر تحریک بن کے اٹھتی ہے تو اس کی مزاحم طاقتیں مخالفت بیجا میں پڑ کر مسلسل پستی کی طرف لڑکتی چلی جاتی ہیں، یہاں تک کہ جب وہ اصل دعوت کے مقابلے میں دلیل کی بازی بھی ہار جاتی ہیں اور فتنہ انگیزیوں اور تشدد کاریوں کو بھی ناکام دیکھتی ہیں تو پھر ان کا حسد اور ان کا کمینہ پن ان کے اندر جرائم پیشہ ڈاکوؤں اور قاتلوں کی سی گندی ذہنیت ابھار دیتا ہے۔ اس مرحلے میں آ کر وہ داعی حق اور تحریک عدل کے قائد کی جان لینے کے در پہ ہو جاتی ہے۔ ایسے اشرار اگر قوت و اختیار رکھتے ہوں تو حریف کو سیاسی جبر کے شکنجے میں کستے ہیں اور قانون کی تلوار کو حرکت میں لا کر اور عدالتی ڈرامہ سٹیج کر کے خادمان انسانیت کے خون سے ہاتھ رنگتے ہیں۔ قوت و اختیار سے محروم ہوں تو پھر قتل کی سازشی تدبیریں اختیار کرتے ہیں۔ ٹھیک یہی راہ مکے کے ارباب جہالت نے اختیار کی تھی اور اب اسی ناپاک راستے پر مدینے کے سکہ بند اللہ والے بھی گامزن ہو نکلے۔ ایک مرتبہ 4 ہجری میں عمرو ابن امیہ زمری نے قبیلہ عامر کے 2 آدمی قتل کر دیے تھے۔ ان کی دیت وصول کرنے کے لیے نیز معاہدانہ ذمہ داریوں کی یاد دہانی کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر کے یہاں پہنچے۔ وہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دیوار کے سائے میں بٹھایا۔ پھر وہ لوگ علیحدگی میں مل کر یہ منصوبہ باندھنے لگے کہ کوئی شخص جا کر اوپر سے پتھر یا چکی کا پاٹ گرا دے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا خاتمہ کر دے، نعوذ باللہ۔ عمرو ابن جحاش بن کعب نے یہ ذمہ داری اپنے سر لے لی۔ ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا ارادہ بد منکشف ہو گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر کے چلے آئے۔ سیرت ابن ہشام میں رحمۃ للعالمین میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی میں ان تمام کتابوں میں یہ واقعہ درج ہے۔ یعنی جان سے مارنے کی سازش رچی گئی تھی، دیوار کے اوپر سے چکی کا پاٹ یا پتھر گرا کر کے۔ ناظرین، مشہور یہودی سردار کعب ابن اشرف، جس کا باپ قبیلے طے سے تھا اور جس کی ماں یہود کے مالدار مقتدی ابو رافع بن ابی عقیق کی بیٹی تھی، اپنے اس دوگونا تعلق کی وجہ سے عربوں اور یہودیوں کے درمیان یکساں رسوخ رکھتا تھا۔ ایک طرف وہ مالی قوت رکھتا تھا، دوسری طرف اس کی شاعری کی بھی دھاک تھی۔ اس کے سینے میں اسلام کے خلاف بڑا زہریلا لاوا ابھرا تھا۔ چنانچہ ایک دوسری روایت فتح الباری بھی اس کی تائید کرتی ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ کعب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اور کچھ آدمیوں کو مامور کر دیا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں تو وہ ان کو قتل کر دیں۔ یہ روایت اپنی مستقل حیثیت میں چاہے بہت زوردار نہ ہو، مگر کعب کے بغض اور اس کی مجموعی سرگرمیوں کی روشنی میں دیکھا جائے تو ایسا ہونا بڑی حد تک قرین قیاس ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے بھی وہ سازش رچی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کو قتل کرنے کی، نعوذ باللہ، دعوت دے کر کے۔ ناظرین، جس زمانے میں بنو قریظہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجدید معاہدہ کی یا معاہدے کی تجدید کی، اسی زمانے میں بنو نذیر نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھجوایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ 3 آدمی لائیں اور ہم بھی اپنی 3 عالم پیش کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات اس مجلس میں بیان کریں، اگر ہمارے عالموں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر دی تو ہم سب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے تو راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہو گئی کہ یہود تلواریں باندھیں، اس ارادے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے۔ اس کے علاوہ فتح خیبر کے موقع پر ایک یہودی عورت زینب بنت الحرس، زوجہ ہے یہ سلام بن مشکم کی یا مشکم کی، اس نے ایک بکری کا گوشت بھون کر تیار کیا اور اس میں زہر ملا دیا۔ پھر یہ معلوم کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا حصہ زیادہ مرغوب ہے، پسندیدہ ہے۔ پھر جب معلوم ہو گیا کہ دست کا گوشت خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے ہیں، پسند فرماتے ہیں، تو اس نے اس میں باقی گوشت سے زیادہ مقدار میں بہت ہی تیز قسم کا مہلک زہر ملا دیا۔ پھر یہ گوشت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے لیے تحفے میں بھیجا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لقمہ منہ میں رکھا، شاید کچھ حصہ نگلا بھی گیا ہو اور جلد ہی تھوک دیا۔ فرمایا کہ اس گوشت نے مجھے اطلاع دی ہے کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے۔ خود گوشت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی، پھر خود بھی نہیں کھایا اور ساتھیوں کو بھی روک دیا۔ بعد میں اس یہودیہ کو بلایا گیا تو اس نے اقرار کر لیا، حقیقت یہ تھی کہ اس کے پیچھے بہت سے یہودیوں کی سازش کام کر رہی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجلس عام میں ان کو بلوا کر بات کی تو انہوں نے بھی اعتراف کیا، مگر بات یہ گھڑی کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانچ کرنا چاہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر سچے نبی ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حقیقت منکشف ہو جائے گی، ورنہ ہم کو نجات مل جائے گی۔ ایک تو جان سے مارنے کی کوشش کر رہے ہیں، پکڑے گئے تو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کا ٹیسٹ لے رہے تھے۔ ناظرین گرامی، کھانے کی اس مجلس میں جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین شریک تھے، ان میں سے حضرت برا ابن معرور بھی شامل تھے۔ انہوں نے لقمہ لیا اور زہر کی تلخی محسوس کرنے کے باوجود بتقاضائے ادب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگلنا پسند نہیں کیا اور کسی نہ کسی طرح اس کو حلق سے اتار لیا۔ اسی ایک لقمے کے زہر سے ان کا انتقال ہوا۔ یہ قصہ زاد المعاد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 40 شمائل ترمذی اور اس کے علاوہ اصح السیر، ان تمام چیزوں میں واقعہ درج ہے۔ ناظرین، تبوک سے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی ہوئی اور منافقین کے دل اس مہم کی کامیابی سے بھونے جا رہے تھے، کیونکہ ان چھپے دشمنوں کے ارمان کچھ اور تھے، تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی ناپاک سازش باندھی۔ اس سازش میں 12 آدمی شریک تھے اور ان 12 آدمیوں کے نام عبداللہ ابن ابی، سعد ابن ابی سرح، ابو فاتر اعرابی عامر، ابو عامر راہب، جلاس بن سوید، مجمع بن جاریہ، ملح تیمی، حسن ابن نمیر، طعیمہ بن عبیرق، عبداللہ ابن عوینہ اور مرہ بن ربیع تھے۔ اس سازش کی مجلس میں جلاس نے کہا کہ آج رات ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عقبہ سے گرائے بغیر نہ رہیں گے، چاہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھ ہم سے بہتر ہوں، مگر ہم لوگ بکریاں ہیں اور یہ ہمارے چرواہے بن گئے ہیں، ہم گویا بے عقل ہیں اور یہ لوگ بڑے خردمند ہیں۔ اسی شخص سے یہ قول بھی منسوب ہے کہ اگر یہ شخص یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچا ہے تو پھر ہم لوگ تو گدھوں سے بھی بدتر ہیں۔ عبداللہ نے کہا تھا کہ آج کی رات جاگو تو پھر ہمیشہ سلامتی سے رہو گے، تمہارا کوئی کام اس کے سوا نہیں ہے کہ اس شخص کو آج قتل کر دو۔ ناظرین گرامی، یہ سازش ہوئی، یہ مشورہ ہوا، یہ میٹنگ ہوئی، پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، یہ ہم اگلی قسم میں آپ کے سامنے تفصیل سے بتائیں گے۔ یہاں جو ہے وقت ہو چلا ہے، مجھے اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اللہ